محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے بھی آداب ہیں، ذکر مصطفیٰ کے بہت سارے آداب ہیں۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو آپ پر درود پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور راہ جنت بھی نصیب فرمائے، آمین آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے نیک خواتین، اور آج اس سلسلے میں حسب سابق یعنی گزشتہ سلسلے کی طرح حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک سیرت سے متعلق گفتگو ہوگی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ قصہ عظیم الشان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بہت ہی پیاری کتاب مراد المناجی میں ایک حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو فضائل ہیں یہ ریت کے ذروں کی طرح، آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل پڑھنے اور ان کی عظمتوں کو سمجھنے اور اپنی اسلامی بہنوں کو ان کی اتباع کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پھر ہمارے ساتھ نگران پاک مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں ہر بار پاک بیبیوں کی سیرت سے، نیک خواتین کی سیرت سے اور ان کے احوال سے ہمیں تربیت فرماتے ہیں، ہمیں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم ان سے مدنی پھول لیں گے۔ چلتے ہیں حاجی محمد شاہد اتاری کی طرف۔ یا سیدی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ سیرت مطہرہ کے کس پہلو کو آج بیان فرمائیں گے؟ آج آپ کی کرامات کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ دیکھیں، کرامت حق ہے، بے شک بے شک۔ کسی ولی سے خلاف عادت کوئی فعل ظاہر ہو، صحیح ہے، تو یہ کرامت ہے۔ جیسے میرے غوث پاک کا، میرے مرشد کا مردوں کو زندہ کر دینا، سبحان اللہ، بے شک۔ غوث پاک کا چند منٹ کے اندر چند قدموں میں طویل سفر طے کر لینا۔ قرآن پاک میں بھی کوئی ذکر ہے اس کا؟ ذکر ہے، دیکھیں حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ جو سلیمان علیہ السلام کے امتی بھی تھے، ان کے صحابی بھی تھے، وہ ان کی کرامت کا تذکرہ تخت بلقیس آنن فانن آپ کہ اس سے آ گیا۔ اچھا، اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جی بالکل۔ سورہ کہف میں جو غار والے 309 سال سوتے رہے، صحیح، تو یہ کرامت ہے ان کی، 309 سال۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم 8 گھنٹے سونے کے بعد اٹھتے ہیں، بھوک لگتی ہے نا، بالکل، یہ 300 سال سوتے رہے بغیر کھائے پیے، صحیح، کرامت، صحیح، ماشاءاللہ۔ اس طرح ماشاءاللہ آپ نے تو تھوڑے سے وقت میں قرآن پاک کی کافی ساری سیر کروا دی، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ ہے قرآن پاک کا، اور ماشاءاللہ آپ بیان بھی کرتے رہتے ہیں، تو کوئی درس بھی دیں گے قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور کتنا پڑھنا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے؟ دن رات پڑھنا چاہیے، دن رات پڑھنا چاہیے، ہاں، کم از کم ہم روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کریں، صحیح، سورہ یاسین صبح و شام جو پڑھ لینا۔ سورہ ملک کا انتخاب آپ نے سٹارٹ میں کیا، اس وجہ سے اس کے خاص فضائل ہیں نا، صحیح، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ادا یہ رہی، آپ جب تک سورہ ملک
تلاوت نہ فرما لیتے استراحت نہیں فرماتے تھے. سبحان اللہ. سورہ حامیم سجدہ کے بارے میں بھی یہی ہے. اچھا پھر سورہ یاسین شریف سبحان اللہ جو صبح پڑھے شام تک اس کے کام بن جائیں گے, جو شام کو پڑھے صبح تک. اب 24 گھنٹے کے کام بن گئے ہمارے. فجر کے بعد مغرب کے بعد تلاوت کر لیں. بہترین روحانی علاج بتا دیا آپ نے جی. اور اللہ کی رحمت سے سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس صبح و شام 3 بار پڑھیں, یہ آسے جادو ٹونا یہ وہ سب چھٹکارا ہو جائے گا. کیا بات. اسی وقت یہ تو معاشرہ بہت پریشان ہے اس بات سے, جادو ٹونا سے عملیات نظر بات, تو یہ سب چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے. صحیح. یہ تو سنت ہے. سبحان اللہ. اور اپنے بچوں کو بہت جلدی نظر لگتی ہے, بہت پیارے پیارے لگتے ہیں بچے بچیاں. پھر آج کل ہم سیلفی بنا کر بار بار وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. اب اچھی نیت اللہ نصیب فرمائے. نہیں اچھی نیت بھی ہو, نظر تو لگ سکتی ہے. جب ان کو ہم تیار کر کے خوبصورت بنا کر, ظاہر ہے تصویر جو اپلوڈ کرتے ہیں وہ سب سے اچھی تصویر ہوتی ہے, تو نظر لگنے کا چانس تو ہے. دیکھیں بات چلی تو میں عرض کروں کہ جس طرح نظر لگ سکتی ہے نا, صحیح, نیک کی بد کی سب کی لگ سکتی ہے, اپنی بھی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو غلط ذہن والے لوگ ہیں, گندی ذہنیت والے لوگ ہیں, جو استغفر اللہ بچوں اور بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں. استغفر اللہ. آپ نے بنا سوا کر اپنی چھوٹی سی بچے کو درندوں کی بری نگاہوں میں کر دیا آپ نے, تو ان کو سادہ کپڑے پہنائے. بچیوں کو اب ہاف آستین پہنا رہے ہیں, فل وہ خالی بازو ان کے, ابھی یہ چھوٹی ہے, بڑی بھی تو ہوگی نا, تو پورا لباس پہنائے. اب چھوٹے چھوٹے بچیوں کو میک اپ کر کے بھیج دیا. اب اس میں جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کی توجہ ہوتی ہے, پھر استغفر اللہ 11 مہینے کی بچیوں کے ساتھ گندے کام اور قتل, 5 سال کی بچی, 9 سال کی بچی, اور نکلتے قریبی, کوئی کزن نکلتا ہے, کوئی نوکر نکلتا ہے, کوئی پڑوسی نکلتا ہے. استغفر اللہ. تو خیر بچوں کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کیا جائے, اس سے انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے, جادو اثر وغیرہ سے, جنات کے اثر سے اللہ چاہے گا تو محفوظ رہیں گے. تو آپ نے تو یہ اتنی ساری کرامات اور واقعات کو بیان کیا, تو وہ تو تلاوت کرنے سے پتہ چل جاتا ہے, اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ دیکھیں انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم جو عجمی ہیں ہم قرآن نہیں سمجھ پاتے. صحیح. بلکہ عربی بھی بغیر تفسیر پڑھے نہیں سمجھ سکیں گے. صحیح. جو عربی جانتا ہے اور عالم ہے اس کا الگ معاملہ ہے. صحیح صحیح. تو تفسیر, اور جو اردو خواہ ہیں تفسیر صراط الجنان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, الحمدللہ. اس کو پڑھیں اور موبائل میں اس کی ایپ رکھیں, اس کو پڑھتے رہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول مبارک آپ کو پیش کرتا ہوں, ناظرین و ناظرات کو بھی. پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے ایک آیت کو تو سمجھ کے پڑھے. ماشاءاللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مجھے مبارک عمل یاد آ گیا, جس دن اپنے سورہ بقرہ کو ایک بار سمجھ کر مکمل کیا تو اس پر پھر خوشی کا 12 سال 12 سال میں. اور کس سے پڑھی تفسیر؟ نبی پاک صلی اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تفسیر قرآن فاروق اعظم نے پڑھی, اور تفسیر بقرہ, اور پھر اونٹ ذبح کیا اور دعوت کی. ماشاءاللہ. آپ کے نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھولوں سے ایک چیز میں نے سیکھی اور توجہ میں آئی, میں چاہ رہا ہوں ناظرین کو عرض کر دوں کہ جس طرح میں نے کرامت کے بارے میں نگران پاک مشاورت سے عرض کیا, تو انہوں نے مختلف واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو اگر ہم اسی طرح قرآن پاک کے مختلف مضامین پر غور کریں کہ یہ فلاں جگہ پر بھی ذکر ہے, فلاں جگہ, اور اس کے نوٹس بنائیں, تو انشاءاللہ بہت زبردست قرآن پاک کے مضامین کا نوٹس آپ کے بنیں گے. آپ کے علم اضافہ ہوگا, آپ کہیں بیان کریں گے تو بہت اچھے انداز سے بیان کر سکیں گے. بالترتیب بھی تفسیر سے پڑھیں اور مضامین کے اعتبار سے بھی مطالعہ کریں گے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں. تفسیر صراط الجنان میں تو بک مارک کی بھی ترکیب ہے. ٹھیک ہے. ایک فیچر ہے, آپ شیئر بھی کر دیں. ایک آیت اس کی تفسیر پڑھی تو بڑا مزہ آیا, اپنی اولاد کو شیئر کر دیں, اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں, اسلامی بہنوں کو شیئر کر دیں, بہت انشاءاللہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا. اب بک مارک کریں گے نا, اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب یہ دیکھیں, یہ میں نے بک مارک کیا ہوا ہے. صحیح. اور مختلف ٹاپکس بھی لکھے ہوئے, مثلا اولاد اور مال غافل نہ کرے, شیطان دھوکہ نہ دے, نعمتیں بے شمار ہیں, نعمت خداوندی کا شمار نہیں, سلام سنت انبیاء ہے, نکاح سے مفلسی دور ہوتی ہے, مومنین کے اعلیٰ اوصاف. تو کتنے ٹاپکس اس طرح لکھے ہوئے. اب اس کو قرآن میں کس چیز کا بیان نہیں ہے؟ بے شک ہر چیز کا بیان ہے. وہ پڑھنے والا چاہیے, سمجھنے والا چاہیے.
کرامت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جی، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک کرامت کا بیان بخاری شریف میں ہے. ماشاء اللہ. بخاری شریف کی پہلی جلد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تم کو سلام کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً عرض کیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء یہ بطور کرامت ذکر ہوا. حدیث نمبر ہے یہ بخاری شریف کی 3768، 3768. اور سید الملائکہ کا حضرت عائشہ کو السلام عطا فرمانا یہ جی، تو اس کو علماء نے کرامت عائشہ میں شمار کیا ہے. بے شک سبحان اللہ کہ ہر ایک کو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. جی. اور ایک اور کرامت یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تو شان یہ ہے، سوائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے کئی انبیاء کے پاس صرف پوری ان کی ظاہری حیات میں ایک دفعہ تشریف لائے. جی، تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. پھر آقا ہیں، آقا ملائکہ ہیں، آقا امت ہیں، آقا انبیاء ہیں. ہزاروں مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تو سبحان اللہ. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر صحیح. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. بے لقائے یار، حضور کے زیارت کے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا تھا. بار بار سدرۃ المنتہا سے بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی، کیا بات، ہزاروں بار. سبحان اللہ. اسی طرح مدینہ پاک میں بارش نہیں ہو رہی. صحیح. لوگ اب قحط سالی، اجناس کی کمی، اناج کی کمی سے بہت پریشان ہوئے. اب حاضر ہوتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ. کیا بات. دیکھیں جو یہ اب وہ یہ جو حاضر ہوئے ہوں گے صحابہ ہوں گے یا تابعین ہوں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت پہلے سے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، کوئی مشکل آتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں. بہت پہلے سے کیا، اسلام کی ابتدا سے، یعنی اسلام، یہ تو اسلام کی ابتدا ہی ہے نا. نبی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ ہے. تو ان کے معمول میں یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آتی تو صالحین کی، آپ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ حاضر ہوتے ہیں. بالکل. حضور آنکھ نکل گئی ہے، حضور بازو کٹ گیا ہے، حضور یہ مسئلہ ہے، حضور یہ مسئلہ ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشائی فرماتے، مشکل کشائی فرمائی، سبحان اللہ، صحت عطا فرمائی، جنت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی. کیا بات. کیا ملتا نہیں اس در سے. بے شک. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سبحان اللہ. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگیں، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں قحط کی شکایت لے کر لوگ حاضر ہوتے ہیں. آپ فرماتی ہیں میرے حجرے میں جہاں حضور انور کی قبر انور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں ہے کہ حضور وہاں آرام فرما رہے ہیں جو حجرہ عائشہ ہے. کیا بات. یعنی یہ بھی عظمت عائشہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور کرامت بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جہاں حضور آرام فرما ہیں اپنے جسم مبارک کے ساتھ، اس جگہ کی فضیلت جنت سے بھی زیادہ ہے، عرش و کرسی سے بھی زیادہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو جس مٹی کو صحبت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کے قرب کی، اس کی عظمت تو آپ نے بیان کی، وہ عرش و کرسی سے افضل ہے. تو جس عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت اور قرب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا، تو اس کی عظمت کیسے ہوگی. نسبت، قرب، تربیت بار بار حضور. پھر حبیبہ مصطفیٰ. جی حبیب خدا. حبیب خدا. ماشاء اللہ. اچھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو کوئی سفر تو نہیں کرنا ہوتا تھا نا کچھ پوچھنے کے لیے حضور سے. اچھا، پردہ بھی نہیں ہے، صحیح، زوجہ پاک ہے. بے شک. تو آپ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر پوچھتی تھی حضور سے. ماشاء اللہ. آپ مختلف معاملات میں حضور سے تربیت لیتی تھی. جن کی تربیت رب نے فرمائی ان کی تربیت بی بی عائشہ
کو حاصل ہوئی. سبحان اللہ. اب ان کی شان و عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. خیر لوگ حاضر ہوتے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آپ فرماتی ہیں میرے حجرے میں جہاں حضور انور کی قبر انور ہے. معذرت حضور آپ کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی متعدد روایتیں کہ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ یہ کسی مشکل درپیش ہوئی تو آئے, یعنی اور بھی علم کی بات ہو یا کوئی حکمت کی بات پوچھنی ہو یا حدیث کی شرح پوچھنی ہو, اس طرح کی مختلف روایتیں کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف صحابہ کرام حاضر ہوتے اور صحابیات حاضر ہوتی ہیں اور آ کر سوال پوچھتے ہیں. قول فیصل جو ہے نا, فیصلہ کن بات, وہ میری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں. سبحان اللہ, رضی اللہ کیسی شان. تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. صحابہ میں کچھ معاملے میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو یہاں حاضر ہوتے ہیں اور بی بی عائشہ فیصلہ فرماتی ہیں. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ حجرے مبارک کی چھت میں روف پر ایک سوراخ کر کے نا اس انداز سے ترکیب کرو کہ حجرہ منورہ سے آسمان نظر آنے لگے. سبحان اللہ. لوگوں نے سوراخ بنایا چھت میں تو فوراً رم جھم بارش شروع ہو گئی. اب اطراف مدینہ میں بھی بارش ہوتی ہے, ہر طرف ہریالی ہریالی, اور اس سال گھاس اور جانوروں کا چارہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ اونٹ جو ہیں وہ خوراکیں کھا کر, وہ سبزہ کھا کر تگڑے ہو جاتے ہیں, فربا ہو جاتے ہیں, اور چربی ان کے جسموں میں بھر جاتی. سبحان اللہ, کیا بات. سبحان اللہ. آپ وہ دوبارہ نیازی صاحب والا شعر سنا دیں. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے, ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں جو سلام رضا میں 2 شعر ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں. بنت صدیق آرام جان نبی, اعلیٰ حضرت کے انداز دیکھیں, آرام جان نبی. سبحان اللہ. آرام جان نبی کون؟ بی بی عائشہ صدیقہ. اسٹارٹ بھی لیا بنت صدیق سے, یہاں سے عظمت بیان کرتے ہوئے اسٹارٹ کیا. سبحان اللہ. بنت صدیق آرام جان نبی, اس حریم برات پہ لاکھوں سلام, یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ, ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. کیا بات, کیا بات. 18 آیتیں نازل ہوئی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت میں سورہ نور میں, ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. کیا بات. اور امام اہل سنت کے کلام پر لاکھوں سلام. بے شک بے شک. اچھا, جو حدیث پاک کی جو بارش والی یہ پیش کی گئی, اب اس حدیث کی شرح کرتے مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں معلوم ہوا آسمانی آفات کی شکایت اللہ پاک کے مقبول بندوں سے کر سکتے ہیں. بے آفت تو آسمانی ہے کہ بارش نازل نہیں ہو رہی, اور شکایت کیا کی جا رہی ہے بی بی عائشہ صدیقہ کی خدمت میں کہ امی جان بارش نہیں ہو رہی. تو یہ اللہ کے نیک بندوں سے شکایت کر سکتے ہیں. مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام حضور کی مبارک زندگی میں حضور کے وسیلے سے, یہاں ایک تھوڑی سی میرے ذہن میں آ رہا ہے, کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ شکایت اللہ کی شکایت نہیں ہے, یہ ایک مشکل گھڑی کی کا عرض کرنا ہے. ہاں کہ ہم آزمائش میں, تکلیف میں. ماشاءاللہ اچھی وضاحت فرمائی آپ نے. تو صحابہ حضور کی حیات میں حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے, اور بعد وفات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عائشہ صدیقہ نے لوگوں کو گائیڈ کیا کہ حضور کی قبر انور پر آؤ. سبحان اللہ. اور اس کی خاک کی برکت سے دعا کروائی. سبحان اللہ. اور یہ بھی حضور کے وسیلے سے دعا ہے. واہ سبحان اللہ. اچھا, مفتی صاحب اور فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ بڑا برکت والا ہے. اچھا. مزید فرماتے ہیں بے شک اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وفات یافتہ بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کرنا جائز ہے. مزارات پر حاضری بھی جائز ہے. جی, عورتوں کے نہیں, مردوں کی. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے اور جید علماء کرام نے منع فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا,
ان کے تبرکات کے وسیلے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے روزہ اطہر پر تو عورتیں بھی حاضر ہیں، وہ تو قریب واجب ہے. سبحان. ان کے تبرکات کے وسیلے سے دعائیں کرنا جائز بلکہ سنت صحابہ ہے. واہ کیا بات. اور مزید مفتی صاحب نے لکھا بزرگوں کی قبریں بِإِذْنِ الہی دافع البلا اور مشکل کشاں ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور دیکھیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، آپ کا عمل مبارک یاد آ گیا کہ مشکلات میں آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قرب میں قبر بعینی ہی سامنے ہو، اس طرح تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. قرب اب جیسے مزار مبارک یہ ہے تو یہاں نماز پڑھ لی دائیں بائیں، اور یا قبر اور نمازی کے درمیان کوئی دیوار حائل ہے، کوئی چیز آڑ ہے، کوئی سترا ہے، یہ صورت ہوگی. امام شافعی تو مجتہد ہیں، بہت بڑے کروڑوں مقتدیوں کے امام ہیں. ہاں کروڑوں شافعی آپ کے فالوورز ہیں دنیا بھر میں اب بھی. بے شک کئی ممالک پورے کے پورے ایسے آتے ہیں اکثریت کے اعتبار سے کہ وہاں شوافے ہی ہیں. افریقہ بھرا پڑا میں ہے، اور انڈیا کی جو ریاست ہے کیرالا اس کے اندر بھی موسٹلی شوافے ہیں. فیضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے دعوت اسلامی خالص شوافے کے لیے بھی جامعۃ المدینہ چلا رہی، للبنات کے یعنی گرلز کے بھی اور بوائز کے. کہاں پر؟ یہ جو بوائز کے جامعۃ المدینہ خاص شوافے کے ہیں کینیا کے شہر مباسا میں ہیں، اسی طرح جنوبی افریقہ میں بھی درجہ ہے، اسی طرح موزمبیق میں ہے، اسی طرح موزمبیق کے دوسرے شہر میں بہرا کے اندر بھی اس کی کلاسز شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح سری لنکا میں ہے، سری لنکا میں للبنات کا شوافے کنیا جی کنیا جی ماشاءاللہ الحمدللہ. وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قرب میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر امام اعظم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بتاتے ہیں کہ میری حاجت پوری ہوتی ہے. صحیح. یعنی خود امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے قرب میں آ کر نماز پڑھتے اور جی یہ اللہ کے نیک بندے حاجت عرض کرتے جی، اب ان کی حاجتیں اللہ کی رحمت سے پوری ہوتی ہیں. بے شک. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم سے اس قدر متاثر ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں. کیا بات. آپ ان سے اتنے متاثر ہیں کہ آپ کا قول مبارک علماء نے نقل کیا کہ سارے ائمہ بڑے بڑے فقہا فقہ کے امام اعظم کے بچے ہیں، ان کی عیال ہیں. اچھا یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ہے یہ سیدھی کہ اگر فقہ کی کتابوں کو پڑھیں تو ہر مسئلے میں نہ اور کسی امام کا اختلاف ہو نہ ہو امام شافعی کا امام اعظم سے اختلاف ہے. مبالغتاً بات کر رہا ہوں. اب مسائل میں اختلاف رائے ہے، اپنی تحقیق اور جو ان کی تحقیق و تدقیق ہے اور جو ان کا استنباط و استخراج ہے، جو مسائل اخذ کرنا ہے، اس میں وہ اپنے اصولوں کے مطابق وہ امام اعظم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن محبت کیسی ہے؟ دل میں کینہ نہیں ہے. الحمدللہ کوئی یہ اختلاف رائے کوئی ذاتی نہیں ہے، یہ اصولوں کا اصولی اختلاف ہے. اور الحمدللہ ان کا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ائمہ کے اندر آپس کی عقیدت، محبت اور بھائی چارہ کس قدر تھا، بلکہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کتنی تھی کہ خود امام ہیں یعنی مجتہد ہیں اور دوسرے مزار شریف پر حاضری دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. یا سیدھی ہمارے وقت کا ایک سیگمنٹ کا پورا ہوا، ابھی انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں سوالات کیے جاتے ہیں، ناظرین کی طرف سے، ناظرات کی طرف سے سوالات آتے ہیں. پہلا سوال جو آج کے سلسلے کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے، شوہر کی جائز بات کو اگر کبھی کبھار نہ مانے تو کیا اس پر بھی گناہ ہوگا؟ چند احادیث پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. لبیک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 1853 قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک کہ شوہر کے کل حق ادا نہ کرے. اللہ اکبر. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1177 جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو جنتی حوریں کہتی ہیں خدا تجھے مارے، اسے ایذا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معجم کبیر حدیث نمبر 90 عورت ایمان کی لذت نہ پائے گی جب تک حق کے شوہر ادا نہ کرے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف حدیث نمبر 1164 جو عورت اس حال میں مری کہ شوہر راضی تھا وہ جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. وہ کیا پتہ چلا کہ بیوی وائف زوجہ اپنے شوہر کی دل جوئی کی نیت سے ہر جائز بات مانے، انکار نہ کرے. حضرت مولانا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عورت ہر نیک و جائز کام میں اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری پر مامور ہے، اس لیے اگر وہ مامور بے کاموں سے منع کرے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اب کوئی ایک بات نہیں مانی جو کہ ماننا درست تھا. وہ تو سائل نے خود ہی کہا کہ جائز بات، جی تو جائز بات تو ماننی پڑے گی. جی یعنی شوہر کا ادب جو کتابوں سے پڑھنے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پر سب سے سپیریئر ہے. ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے مخلوق میں ماں باپ کے عام آدمیوں کے اعتبار سے. لیکن بیوی کے حق میں شوہر ماں باپ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے، صاحب خدمت ہے، یعنی اس کی خدمت کی جائے گی. تو مرد پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، صحیح ہے. عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. شوہر کا ہے. ماشاءاللہ. تو ناظرین، آپ نے ہمارے سلسلے میں آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامات کا تذکرہ بھی سنا، اور کرامت کہاں سے ثابت ہے اور کرامت ہوتی کیا ہے. بہت پیارے انداز سے نگران پاک مشاورت نے یہ بھی بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور آپ کی کا جو قرب مصطفیٰ ہے یہ بھی بیان ہوا. اس طرح کے اگر سلسلوں کو ہم سنتے رہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے شیئر بھی کریں اور دوسروں کو دعوت دیں کہ یہ سلسلہ، صرف یہ سلسلہ نہیں، دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے بہت سارے سلسلے ہیں سوشل میڈیا پر کلپس آتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. وہ شارٹ کلپ بھی اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے آخر میں علم کی باتیں اور مسائل کی باتیں بھی بسا اوقات ہوتی ہیں، اسے سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ بہت زبردست سلسلے ہوتے ہیں مدنی چینل کے، ان کو ضرور دیکھنا چاہیے، اس سے علم بڑھتا ہے. آج معاشرے کے اندر جو بہت ساری پرابلمز ہیں ان میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ گھر میں ناچاکی ہے، پریشانی ہے، بچوں کی امی سے ہم آہنگی نہیں ہے. تو اگر ان کو دینی تعلیم ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ان کے نظروں سے گزرے ہوں گے، انہوں نے پڑھے ہوں گے، انہوں نے سنے ہوں گے، تو انشاءاللہ گھروں میں یہ ناچاکیاں ختم ہوں گی، گھر امن کا گہوارہ بنے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی برکت سے انشاءاللہ پورے معاشرے، قبیلے، خاندان انشاءاللہ سنوریں گے. ہم خود اگر اس فرامین مصطفیٰ کو گھر نہیں لائیں گے تو پھر کس طرح وہ جو رحمت للعالمین ہیں، جن کی صحبت رحمت ہے، جو سراپا رحمت ہے، جن کے فرامین رحمت ہیں، تو وہ رحمت گھر لائیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ سارا معاملہ انشاءاللہ بہتر سے بہترین ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری مبارک سیرت کو پڑھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.